مجھ سے پوچھے گا اے اعلی رسول دنیا سے کیا لے کر آیا؟ تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا نماز لے کر نہیں آیا، روزہ لے کر نہیں آیا، زکات لے کر نہیں آیا، حج لے کر نہیں آیا، مریدوں کا جلد غفیر لے کر نہیں آیا، خلفاء کی تعداد لے کر نہیں آیا، میں تیری بارگاہ میں عوام صالحہ لے کر نہیں آیا، مگر جب پوچھے گا تو اعلی رسول کیا لے کر آیا تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا میں تیری بارگاہ میں دنیا سے لے کر آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں دنیا سے لے کر آیا ہوں۔ تو سن لو جاہلو، اللہ بھی فرشتوں سے کہے گا کہ اس بیوقوف اور جاہل گمراہ کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کیا یہ گمراہیت کی طرف لے جانے والا جملہ نہیں ہے؟ کیا اس سے کفریت کی بو نہیں آتی ہے؟ آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کس اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ کس شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ اور ان کا جملہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب کہے گا مجھے کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ نماز لے کر نہیں آیا ہوں، حج لے کر نہیں آیا ہوں، روزے لے کر نہیں آیا ہوں اور زکوٰۃ لے کر نہیں آیا ہوں۔ بالفاظ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا لے کر نہیں آیا ہوں، آپ کی فرما برداری لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے رضا کو لے کر، احمد رضا خان کو لے کر آیا ہوں کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزے نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور صرف نسبت لے کر چلے گئے، احمد رضا خان کو لے کر چلے گئے۔ کیا جنت مل سکتی ہے؟ احمد رضا خان صاحب کو تو خود حساب دینا ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہے، انفرادی طور پر حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کیا کیے ہو، اپنا حساب پیش کرو، تم کیا کیے ہو، تم بتاؤ۔ کسی دوسرے کی نسبت دینے سے وہاں پر نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لینے والا ہے سب کا، اس لیے ان سب گمراہیوں سے بچیں، آنکھیں کھولے، پڑھے اور لکھے اور سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نجات ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی بزرگیت اور کسی دوسرے کی نماز سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آنکھیں کھولے۔ اللہ نے ہر ایک مسلمان پر انفرادی طور پر احکامات دیے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، دوسرے کے عمل سے ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی نسبت کسی ولی یا بزرگ سے ہو جائے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ اگرچہ آپ کے پاس نماز، روزے اور احکامات اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ ہو تب بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ عقیدت اور محبت کی بنا پر آپ جنت جا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ اور ساتھی جو ہے میدان جنگ میں بھی، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھ کر دکھا دیے کہ یہ جنت لے جانے والا راستہ ہے، اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ہم جنت نہیں جا سکتے ہیں، آپ جنت سے دور ہو سکتے ہیں، اور حالت جنگ میں بھی شریعت بتا کر چلے گئے۔ یہ ہے اصل دین اور اسلام۔ آپ جس طرح اسلام اور دین پیش کر رہے ہیں سوائے گمراہی کے کوئی حاصل نہیں ہے۔ پھر مجھے آپ بتائیے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلامی احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہوا؟ حج اور روزے کی تلقین کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ اب گمراہی ہے۔ پھر لوگ عوام یہی سمجھیں گے کہ اگر ہماری نسبت ہے بڑے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو بڑے لوگوں سے جوڑتے ہیں، ہم عقیدت اور محبت کرتے ہیں بڑے لوگوں سے، تو ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہم نجات پا سکتے ہیں، جنت حاصل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ گمراہی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات کو ترک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اور صرف آپ نسبت کی بنیاد پر آپ کی نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اتنا اسلامی قانون، پھر اللہ تعالیٰ اتنے احکامات نازل کرنے کے اور بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ اور افسوس ہے مجھے ایسے عوام سے، ایسے لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں اور گرفت نہیں ہو پاتی ہے۔ جہالت کی حد دیکھیے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی روک ٹوک نہیں کر سکتے ہیں، صرف واہوائی اور داد و تحسین پہ اچھلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان اور اعمال کو بچائے، ورنہ یہ لوگ
آپ کو کفر کے میدان تک چھوڑ آئیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جنت دلا سکتے ہیں کسی کو، یا ان کے طرف نسبت جوڑنے سے جنت مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ نبی کے گھر والے اور ساتھی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نسبت سے بڑی کوئی صحبت اور نسبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین دے رہے ہیں، احکامات پر عمل کرنے کی تلقین دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو شریعت اور اسلام بتا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نسبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر اور صحبت کی بنیاد پر، تو میں سمجھتا ہوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حج اور روزے کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے کے حقوق بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ مکمل طور پر اللہ کے احکامات کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ آنکھیں کھولیں، پڑھیں لکھیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایمان کو بھی بچائیں اور اعمال کو بھی بچائیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان اور اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان اور اعمال پر زندہ رکھے ہمیں۔